وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں، عقیدت کی محبت کی نئی سوغات لایا ہوں، نبی کی بزم میں اپنے نبی کی بات لایا ہوں۔ ادب سے بیٹھیے اور غور سے سنیے حدیث پاک، میں اپنے ساتھ روح قدس کی بارات لایا ہوں، اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماحی کفر و ضلالت، معمار ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلی رضا، بالا رضا، نیرالا رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، سنیت کی جان، بریلویت کی پہچان، علامت الزمان، فرید الآبان، منبع العرفان، عالم معنی و بیان، ذو العلم والإتقان، ساحر اللسان، مبتل باطل ادیان، صاحب کنز الایمان، علم کی چٹان، سبحان اللہ بولو مسلمان۔ شہنشاہ ملک سخن، شہر یار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبرو اہل سنن، فخر زمین و زمن، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، فانی فی اللہ، باقی باللہ، پیشوائے ذکر اللہ، عاشق رسول اللہ، مجدد میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب تصنیفات کثیرہ، عالم دلائل قاہرہ، مجدد علی الاطلاق، امام اہل سنت فی الآفاق، وہ اعلی حضرت جو تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پرتو ہے، وہ اعلی حضرت جو عدل و انصاف میں فاروق اعظم کا مظہر ہے، وہ اعلی حضرت جو رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر ہے، وہ اعلی حضرت جو باطل شکنی میں حیدری شمشیر ہے، وہ اعلی حضرت جو منقولات میں بحر ذخار ہے، وہ اعلی حضرت جو معقولات میں دریائے ناپیدا کنار ہے، وہ اعلی حضرت جو پیارے نبی کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، مجدد اعظم عالم اسلام، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، پیر لاثانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، قطب الاقطاب، فرد الافراد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اعلی حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر، قاضی شرع بھی ہے، مفتی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر، قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبدالقادر، رشک بلبل ہے رضا، لالہ صداق بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبدالقادر۔ اور فرماتے اعلی حضرت واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تعلیم دی ہے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جابازوں، سرفروشوں، مجاہدوں، مومنوں، مسلمانوں، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ ہر پل ہر گھڑی یہ دعا کرنا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجدی والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بار سارے سامعین کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے کلمہ شریف کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات نعت خوانی ہوئی، منقبت خوانی ہوئی، قرآن خوانی ہوئی، فاتحہ خوانی ہوئی، نقابت زنی ہوئی، سب آپ محظوظ ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ کر کے اپنے قلوب کو منور، مجلہ، مزکہ، مصفہ ہیں آپ کے قلوب۔ رات کے 2 بجے کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ 2 بجے سے پہلے 1 بجے تک رات میں تقریر کرنا آسان، سننا بھی بہت سہل ہے، آسان ہے۔ 1 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد سننا بھی ایک مشکل امر ہے، سنانا بھی ایک مشکل امر ہے، لیکن نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ اب آپ کی سماعت کا امتحان ہے، میری خطابت کا امتحان ہے۔ اب عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ 1 گھنٹہ سننے کی نیت کر لیجئے اور ذرا مسرور ہو جائیے۔ ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ اب 2 بجے رات کے بعد مجبور ہو کر بیٹھے۔ ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ رات کے 2 بجے کے بعد بھی آپ مسرور ہیں، بیزار نہیں ہیں، بیدار ہیں۔ کیوں؟ اگر کسی کو شدت کی پیاس لگ گئی اور اسے پانی مل جاتا ہے تو پیاسے کو خوشی ملتی ہے۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہو، کھانا مل جائے تو بھوکے کو خوشی ملتی ہے۔ اگر مریض کو اچھی دوا مل گئی، شفا مل گئی تو مریض کو خوشی ملتی ہے۔ اگر مقتدی کی ملاقات امام سے ہو جائے تو مقتدی کو خوشی ملتی ہے۔ اگر شاگرد کی ملاقات استاد سے ہو تو شاگرد کو خوشی ملتی ہے۔ اگر مرید کی ملاقات پیر سے ہو تو مرید کو خوشی ملتی ہے۔ اگر عاشق کو معشوق مل جائے تو عاشق کو خوشی ملتی ہے۔ طالب کو مطلوب مل جائے تو طالب کو خوشی ہوتی ہے۔ بلبل کو پھول مل جائے تو بلبل کو خوشی ہوتی ہے۔ پروانے کو شمع مل جائے تو پروانے کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو پیارے نبی کی پیاری محفل مل جائے تو محفل نبی میں آ کر خوشی ہوتی ہے۔ تو خوشی کا اظہار کیجئے عقیدت سے، محبت سے، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر سارے سامعین مشکل کشا کے نام کا نعرہ لگا لیں تاکہ آپ کی ایمانی حرارت سے ٹھنڈ کا مقابلہ ہو جائے۔ بولیے یا علی۔ سارے لوگ اٹھا لیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم رئیس اعظم ہیں، ہم سیٹھ ہیں، ہم بلڈر ہیں، ہم علاقے کے پردھان ہیں۔ یہاں آنے کے بعد یہ نیت ہو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، یا علی، یا علی، اور زور سے پوری قوت کے ساتھ، یا علی، یا علی، اور قوت کے ساتھ۔ جو طاقت آپ کے اندر ہے اس طاقت کا استعمال کیجئے، مظاہرہ کیجئے، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ وہ راز تاریخ خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ اب توجہ چاہوں گا میں آپ کو مزید بیدار کرنے کے لیے 4 کتابوں سے ایک حدیث شریف کا حوالہ پیش کروں گا اور ولیوں کا ولی حضرت علی کا ذکر کروں گا تاکہ مزید آپ کے اندر بیداری آ جائے۔ سنیے، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 525، مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 279، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 214، مشکات شریف صفحہ نمبر 563۔ ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأوتین هذه الراية قد الرجل يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الى آخر الحديث۔
داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار صاحب شمشیر ذوالفقار دلدل سوار کہ جن کے تعلق سے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ حضرت علی کے نام کا نعرہ لگانا بھی عبادت ہے۔ پیر طریقت کی زیارت کیجئے، پیر طریقت حضرت سید حامد حسن صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا پوری شان طریقت کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ یہ آل رسول ہیں، سید ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ذرا مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری لاجواب، شعراء کرام کی کمی نہیں۔ دور حاضر کے سارے شاعروں کو بلا لو، ماضی قریب کے سارے شاعروں کو بلا لو، ایک شاعر کا کلام یہاں رکھو، دوسرے شاعر کا کلام ادھر رکھو، تیسرے شاعر کا کلام ادھر رکھو، چوتھے شاعر کا کلام ادھر رکھو، پانچویں شاعر کا کلام ادھر رکھو، چھٹے شاعر کا کلام ادھر رکھو، ساتویں شاعر کا کلام ادھر رکھو۔ ارے ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، مشرق، مغرب، شمال و جنوب، بر اعظم، بر صغیر کے سارے شعراء کو بلاؤ اور سب کے کلاموں کو سجاؤ اور بیچ میں اعلیٰ حضرت کا ایک کلام رکھو تو سارے شعراء مل کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ دیکھو دنیا میں شاعروں کی کمی نہیں، نامہ نگاروں کی کمی نہیں، مقالہ نگاروں کی کمی نہیں، نقیبوں کی کمی نہیں، ادیبوں کی کمی نہیں، طبیبوں کی کمی نہیں، رقیبوں کی کمی نہیں، دنیا میں رائٹروں کی کمی نہیں، مصنفین کی کمی نہیں۔ لیکن قلمکار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قلمکار دنیا دار ہوتا ہے، جب وہ قلم اٹھاتا ہے دنیاوی محبت کا ذکر کرتا ہے۔ کسی نے قلم اٹھایا لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا مجنو کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا شیریں کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا فرحات کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا عشق مجازی کا ذکر کیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے، نائب پروردگار کا ذکر کیا ہے، سید ابرار و اخیار کا ذکر کیا ہے، شفیع روز شمار کا ذکر کیا ہے، مالک و مختار کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، خود فرماتے اعلیٰ حضرت انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خود فرماتے اعلیٰ حضرت کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں نبی کی پیشانی کے بارے میں لکھا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے بھاؤ شریف کے بارے میں لکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کی آنکھوں کے بارے میں لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا لب مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، پتی پتی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا زبان مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا دست مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، ہاں جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کی انگلیوں کے بارے میں لکھا، نور کے چشم لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا شکم مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، کل جہاں مل کر جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا آمد حضور کے بارے میں لکھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل
فروز صاحب پہ لاکھوں سلام، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا قدم رسول کے بارے میں لکھا، کھائی قرآن خواہ کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے ناخن شریف کے بارے میں لکھا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی بہن نو پہ نئے چرخے کو ہم کھول، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے چہرے کے بارے میں لکھا، کاف کیسو ہاں دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاف، کاف ہاں یا عین صاف، ان کا ہے چہرہ نور کا، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا شہر رسول کے بارے میں لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا حیات رسول کے بارے میں لکھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا شفاعت رسول کے بارے میں لکھا، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا تیری دعائی ہے، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور عطا رسول کے بارے میں لکھا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور نبی کے تقرب کے بارے میں لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے تصرف کے بارے میں لکھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور جب قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو نبی کے گنبد خضرا کے بارے میں لکھا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رکن شامی سے میٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے گوہاٹی کے مسلمانوں کے، آسام کے مسلمانوں کے، بنگال کے مسلمانوں کے، بہار یوپی کے مسلمانوں کے، کشمیر، گیا، گوا، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے، پوری دنیا کے سنیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے، اس لیے ہر سنی اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بیدار ہیں، تیار ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بیداری واپس آ رہی ہے، ذرا محبت سے مسکرا کر بولیں سبحان اللہ، ماں باپ کے نام پر عقیدت سے بولیں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں عشق رسول، شیخ طریقت کی زیارت کیجئے، آقا کے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت صحابی، رفیع الدرجت صحابی حضرت حسان ابن ثابت کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، کیا بولے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان پیارے نبی کے پیارے صحابی، حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ چاہوں گا، یہ شعراء کرام نعت و منقبت کے گلدستے پیش کرتے، بالخصوص جو نعتیں پیش کرتے، آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے، یہ طریقہ صدیق اکبر کا ہے، حضرت عمر کا ہے، عثمان غنی کا ہے، مولا علی کا ہے، حضرت طلحہ کا ہے، حضرت زبیر کا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا ہے، سعید ابن زید کا ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح کا ہے، انس ابن مالک، بلال حبشی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، صہیب رومی، عمرو ابن عاص، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، تابعین، تبع تابعین، متقدمین، متاخرین، محدثین، مفسرین، محققین، عابدین، ساجدین، راکعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جملہ مومنین کا
ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، نام ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ذرا زور سے بول دینا، مسکرا کر بول دینا، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھیں دیکھتی کیسے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں، اس دنیا میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ آقا آپ کی آنکھیں لاجواب، آپ کی پیشانی لاجواب، آپ کی صورت لاجواب، آپ کی سیرت لاجواب، آپ کی رفتار لاجواب، آپ کی گفتار لاجواب، آپ کا جلوہ لاجواب، آپ کا طلبہ لاجواب، آپ کا سینہ لاجواب، آپ کا مدینہ لاجواب، آپ کے دندان لاجواب، اور آپ کا خاندان لاجواب۔ آپ آئے تو آپ کا آنا میلاد، آپ جائیں تو آپ کا جانا معراج، میلاد بھی لاجواب ہے، معراج بھی لاجواب ہے۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اگر کوئی بدتمیزی کرے اور وہ یہ کہے کہ میں نبی کی طرح ہوں، میں نبی کی طرح ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ اس سال عرس رضوی شریف میں 19 دسمبر 2014 میں تقریر کرتے ہوئے ایک حدیث شریف پیش کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا تھا۔ 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تقریر میں تو 10 یا 11 حدیثیں پیش کی تھیں، لیکن ایک حدیث شریف جو عرس رضوی شریف میں نے پیش کی تھی، اجازت دو تو یہاں پیش کر دوں۔ جو یہ کہے کہ میں نبی کی طرح ہوں، وہ ضلالت میں، گمراہی میں، بے ادبی میں، گستاخی میں، دشمنی میں، حسد میں، تعصب میں، اناد میں شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا۔ جو یہ کہے کہ میں نبی کی طرح ہوں، وہ دشمنی میں، گستاخی میں، عداوت میں شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ذکر اللہ وہ کیسے؟ تو میں حدیث شریف سناؤں گا، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 21، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الشیء من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی الى آخر الحدیث۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 21، آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے کہ آقا داتا مابا ملجا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی خیر الرسل خیر البشر خیر الورا جان عالمین مراد المشتاقین انیس الغریبین سراج السالکین شمس العارفین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الفضلاء آقا امت مرحومہ کے شفیع رسول۔ فرما روائے کونین اور ناظرین سلطان نے فرمایا مرانی فی المنام فقد رانی، آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ارے بھائی خوش ہو کر بولو سبحان اللہ، اور دعا کرو کہ آج ہی جلسے میں ہم جب حاضر ہیں، سلام کے بعد دعا کے بعد ہم گھر جائیں، اور جب ہم سوئیں فجر کے بعد اور خواب میں آقا کا دیدار ہو جائے، قسمت کی معراج ہو جائے۔ ایک اندھا بھی کہہ رہا ایسا میرے حضور کئی باری ہو گیا، ایسا میرے حضور کئی باری ہو گیا، آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا۔ کھڑے ہو جائیے۔ شیخ طریقت کے حوالے سے ایک شعر کہ جس کو میرے حضور کا دیدار ہو گیا،
تو آقا فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، مجھے ہی دیکھا۔ اس میں ایک بات اور ہے قابل غور ہے، فرماتے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اس لیے کہ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں، شیطان کے اندر اتنی قوت نہیں، استطاعت نہیں، ہمت نہیں کہ وہ میری صورت میں آ سکے۔ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری طرح بن سکے۔ ذرا زور سے بولتے نا، شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری طرح بن سکے۔ وہ کسی کی بھی صورت میں آ سکتا ہے، جانور کی صورت میں آ سکتا ہے، شیر کی صورت میں آ سکتا ہے، ہاتھی کی حیات قدائیہ میں آ سکتا ہے، گھوڑا بن کر آ سکتا ہے، سانپ کی شکل میں آ سکتا ہے، انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں وہ میری طرح نہیں بن سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا، میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کی صورت میں بھی خواب میں آپ کو برگلانے کے لیے آ سکتا ہے، جب وہ نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو دشمنی میں شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ اور فرماتے اعلیٰ حضرت تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کے چمن میں سروے چمانے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا لاجواب ہے، آقا کی طرح کوئی نہیں۔ صحابی نے عرض کیا آقا میری آنکھوں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ اب آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو جائے، آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو جائے عقل سلیم رکھنے والا اور اعتراض کرے ذکر اللہ قادری حضرت حسان نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے مکہ شریف کے لوگوں کو دیکھا، مدینہ شریف کے لوگوں کو دیکھا، عراق و ایران کے لوگوں کو دیکھا، ملک شام کے لوگوں کو دیکھا، مصر کے لوگوں کو دیکھا، عرب کے لوگوں کو دیکھا، حجاز کے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کویت کے لوگوں کو دیکھا، دمشق کے لوگوں کو دیکھا۔ ہو سکتا عرب میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو سکتا ہے حجاز میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو سکتا ہے مکہ شریف میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو سکتا ہے مدینہ شریف میں کوئی نبی کی طرح نہ ہو۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا اے ذکر اللہ قادری، حضرت حسان نے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے امریکہ کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے کینیڈا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے بھوٹان کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے فرض کرو، ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی نبی کی طرح ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی نبی کی طرح ہو سکتا ہے انگلستان میں کوئی نبی کی طرح ہو سکتا ہے کہ کینیڈا لندن میں کوئی نبی کی طرح ہو۔ سنو اگر یہ اعتراض ہوگا تو میں ذکر اللہ قادری جواب دوں گا کہ میرے نبی نے معراج کی شب طائر سدرہ سے پوچھا تھا، بلبل سدرہ سے پوچھا تھا، روح الامین سے پوچھا تھا، جبرائیل امین سے پوچھا تھا اے جبرائیل تم نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایران کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، فلسطین کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عرب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، حجاز کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مشرق کے لوگوں کو تم نے دیکھا، مغرب کے لوگوں کو تم نے دیکھا، شمال کے لوگوں کو تم نے دیکھا، جنوب کے لوگوں کو تم نے دیکھا۔ اے جبرائیل تمہاری آنکھوں نے حضرت آدم کو دیکھا ہے، حضرت شیش کو تم نے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو تم نے دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو تم نے دیکھا ہے، حضرت زکریا کو تم نے دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو تم نے دیکھا ہے، حضرت ہود کو تم نے دیکھا ہے، حضرت ہارون کو تم نے دیکھا ہے، حضرت نوح کو تم نے دیکھا ہے، حضرت شعیب کو تم نے دیکھا، حضرت یعقوب کو تم نے دیکھا، حضرت موسیٰ کو تم نے دیکھا، حضرت عیسیٰ کو تم نے دیکھا، سارے نبیوں رسولوں کو تم نے دیکھا ہے۔ اے جبرائیل تم نے حضرت
کے حسن و جمال کو بھی دیکھا ہے. کیا تم نے اس کائنات میں میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا تھا قلبت الارض مشارقها ومغاربها لمر مثل محمد. اعلی حضرت اس کی ترجمانی یوں کر رہے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. آفاقہ گردیدم مہر بتا وردیدم بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. چوم کر قدم نبی بولے یہ جبریل امین آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں. تو ہمارے آقا ہمارے نبی نبیوں میں رسولوں میں بے مثال، اور غوث سمدانی قطب ربانی پیر لاسانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں میں بے مثال، غوث اعظم درمیانے اولیاء چوں محمد درمیانے انبیاء. آئیے میں انشاءاللہ آج یہ بتا کر جاؤں گا کہ ولی کوئی بنتا کیسے، ولایت ملتی کس کو، تقرب حاصل ہوتا کس کو، اور تقرب حاصل ہوتا کیسے. پہلے اس حدیث شریف کا ترجمہ پیش کروں جس حدیث شریف کی تلاوت میں نے کی ہے اور 4 کتابوں سے حوالے پیش کیا ہے. حضرت سہل ابن سعد آقا کے پیارے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں جنگ خیبر کے موقع پر چند صحابہ کرام آ گئے، اور آنے کے بعد سب نے کہا آقا میری ماں میرے باپ اب کے قدموں پہ قربان، ہم مشرکین سے کئی دنوں سے جنگ کر رہے ہیں مگر آقا ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے. یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہو جائے گا تو کامیابی ضرور مل جائے گی. یہ صحابی کا عقیدہ آقا نے سن کر مسکرایا، اور جب نبی مسکرا دے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھو. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلدے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. حسن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. مغز قرآن جانے ایمان روح دین حس حب رحمت للعالمین. توجہ توجہ ادھر دیکھو ذرا مسکرا کر بولو سبحان اللہ. آپ اس وقت بیدار ہو گئے رات کے 2:30-3 بجے رات میں. میں چاہتا ہوں ایک شعر پیش کروں کہ جس سے مزید بیداری پیدا ہوگی. کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. تیغی کمیٹی، غوث و تیغی کمیٹی. میں ذرا چینجنگ کے ساتھ وہی دوسرا مصرع پہلا مصرع پیش کروں. کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، تیغی دیوان بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی،
فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آئے ہائے آپ ہی فیصلہ کیجئے. آئے ہائے سبحان اللہ. مل کر بولیے سبحان اللہ. میں نے واحد ہی استعمال کیا ہے کون. آئے ہائے ہائے ذرا مل کر بول دیجئے سبحان اللہ. تو بات چل رہی تھی حضرت علی کی شجاعت کی جھلک کی. حضرت سہیل ابن سعد نے گزارش کی آقا 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 معراج کے دولے ناظرین سلطان ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. اب آقا کا جملہ سنو. فرمایا اللہ اوطین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. حضرت جناب مسلم صاحب کہاں ہے؟ مسلم صاحب قبلہ پورا نام کیا ہے؟ جناب محمد مسلم علی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آپ رہتے گوہاٹی میں ہیں, آپ کا ذکر بریلی شریف میں ہوتا. رئیس القلم استاذ العلماء مناظر اہل سنت حضرت علامہ شاہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہنے کا, ان کے ساتھ سفر کرنے کا, قیام کا, طعام کا آپ کو موقع میسر ہوا. اور حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ولایت نے آپ کو ٹی ٹی ایس بنا دیا. ٹی ٹی ایس. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت نہ ہو قیامت تک. بول دو آمین. اللہ تعالیٰ جناب مسلم علی صاحب قبلہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. غوث و تیغی کمیٹی میں جتنے افراد شامل ہیں اللہ عز و جل ان سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے, گھر والوں کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو میدان محشر میں پیارے نبی کی شفاعت عطا فرمائے. زور سے بول دو پیارے نبی کی شفاعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آقا نے مسکرایا اور فرمایا لا اوتین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. کل اسلام کا جھنڈا, کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی مل جائے گی. 24 گھنٹے پہلے عالم ما کان و ما یکون نے ابتدائے آفرینش سے تا قیام قیامت علم رکھنے والے آقا نے فرمایا کل عالم اسلام اس مجاہد کو دینے والا ہوں کہ جس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی مل جائے گی. مجاہد کا نام نہیں بتایا آقا نے, ہاں اجمالاً تفصیلی تعارف کرا دیا ایک ہی جملے میں. اجمال میں تفصیل دیکھیے, اجمال میں تفصیل کیسے آتی ہے تو وہ دیکھیے. آقا نے فصاحت و بلاغت سے لبریز ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا اور ان کی تفصیلی سبحان اللہ شخصیت سامنے آ گئی. آقا نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. وہ مجاہد اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ مجاہد رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس مجاہد سے محبت فرماتا ہے, رسول اس مجاہد سے محبت فرماتا ہے. بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ خداوندی میں وہ مقبول بھی ہے منظور بھی ہے. اب سب کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا, کاش جھنڈا مجھے مل جاتا, کاش جھنڈا مجھے مل جاتا. اب فجر کی اذان ہوئی, فجر کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. الآخری آؤ نماز کی طرف آؤ, آؤ کامیابی کی طرف آؤ, آؤ جنت کی ضمانت کے لیے آؤ. مومنو اپنی معراج کے لیے آؤ. سونے والو اٹھ جاؤ, سونے سے بہتر نماز ہے. بولو سونے سے بہتر, سونے سے بہتر, تفریح سے بہتر, غیبت سے بہتر, چغلی سے بہتر, چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بکواس سے بہتر, لغویات و ابسیات سے بہتر,
بلہ اٹھا کر میدان میں میچ کھیلنے سے بہتر، تاش بازی سے بہتر، ٹائم پاس سے بہتر نماز، جب سب سے بہتر نماز، اہم العبادات ہے نماز، تو وعدہ کیجئے کہ سب پابندی کریں گے نماز کی. ہاتھوں کو اٹھا کر سب بولیں انشاءاللہ. سارے لوگ اٹھائیں سارے لوگوں سے پاک کو گواہ بناؤ یا رسول اللہ، اور نماز پڑھیں گے بولیے انشاءاللہ. توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. جس غوث پاک کی محبت میں آپ بیٹھے ہو وہ میرا غوث فرماتے 40 سالوں تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. وہ غوث پاک کے جس نے 25 سالوں تک عشاء کی نماز کے بعد ایک ہی پیر پہ کھڑے ہو کر فجر تک پورا ختم قرآن شریف کیا ہے. وہ غوث پاک فرماتے کہ 15 سالوں تک میں شہر سے دور رہا، آبادی سے دور رہا، قریے سے دور رہا، بستی سے دور رہا، بغداد سے دور رہا، جیلان سے دور رہا. میں جنگل میں ہوتا تھا، میں نے 15 سالوں تک کسی بشر کو نہیں دیکھا، اور 15 سالوں تک مجھے کسی بشر نے نہیں دیکھا. میں رات میں بھی عبادت کرتا تھا، دن میں بھی عبادت کرتا تھا. بھوک لگتی تھی تو پتے کھا لیتا تھا، پیاس لگتی تھی تو تالاب کا پانی پی لیتا تھا. یہ شان ہے غوث پاک کے مجاہدے کی، عبادت کی، ریاست کی. 15 سالوں تک انہیں کسی نے نہیں دیکھا، انہیں نے بھی کسی کو نہیں دیکھا. جنگل میں غوث پاک ہے اور اللہ پاک تھا. تو پابندی کریں گے نماز کی انشاءاللہ. بولی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ابھی کرناٹک میں منگلور میں، مہاراشٹر میں، پونے میں غیر مسلموں نے احتجاج کیا کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان ہوتی ہے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے. در پردہ اذان پہ ہی پابندی کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ. پوچھا گیا کیوں، تو ایک ریزن پیش کیا، وجہ پیش کی غیر مسلموں نے. وجہ مجھے بھی اچھی لگی اور سچی لگی. وجہ اچھی تو نہیں لگی، ہاں سچی لگی، حقیقت پہ مبنی وہ وجہ. پوچھا گیا کیوں، تو غیر مسلموں نے کہا کہ جب اذان ہوتی ہے اور مسلمان سوتا ہی رہتا ہے، اٹھتا ہی نہیں، تو اذان کی کیا ضرورت. لیکن یہ خراٹے کے ساتھ سوتے رہتے، رات میں ٹی وی دیکھ کر خود کو بھی تھکا لیتے، اپنے شریر کو تھکا لیتے، آنکھوں کو تھکا لیتے، پورے بدن کو تھکا لیتے. ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ٹی وی کھلی رہ جاتی. بند ہو گئی آنکھیں مطلب سو ہی گئے، وہ آنکھیں بند. اب 10 بجے آنکھ کھل رہی ہے، 11 بجے آنکھ کھل رہی ہے، مارا لگا لیا فیس واش اور جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن کے نکلے گلیوں میں منحوس چہرہ لے کر. منحوس چہرہ، نحوست سے معمور لبریز چہرہ. فجر کی نماز قضا ہو گئی اور جیب میں ہاتھ ڈالے پھر رہا ہے، شرم نہیں آتی. آزان ہوئی آؤ نماز کی طرف. سونے سے بہتر نماز. سوتے رہے، کب سورج نکلا پتہ نہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کیا اذان پہ پابندی لگ جانی چاہیے. آپ کہیں گے ہم جان تو دے دیں گے، اذان نہیں دیں گے. گوہاٹی والوں، جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قتل و قتال کی ضرورت نہیں ہے، برسر پیکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجادلے کی، مکالمے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت صرف اتنی ہے کہ جب اذان ہو اور آپ کام کر رہے ہیں تو کام سے بولو. ایک کام تو بعد میں ہے، نماز پہلے ہے. آپ سو رہے ہیں تو بستر کو لات مارو اور بولو راحت بعد میں ہے، عبادت پہلے ہے. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو عبادت بھی ہوگی، حفاظت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. غوث پاک سے محبت کرنے والوں، محبت کا یہ تقاضا ہے. کیسے محبین ہیں آپ؟
محبوب جن اشیاء سے محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کرنے والے ان اشیاء سے محبت کریں. آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ مکہ شریف میں ایک گلاس پانی جب دیا گیا ان کو پینے کے لیے، تو پانی ہاتھ میں لے کر مسکرانے لگے، پانی ہاتھ میں لے کر مسکرانے لگے. دیوانوں نے، پروانوں نے، فرزانوں نے، مستانوں نے پوچھا کہ بسم اللہ پڑھ کر 3 گھونٹ میں پانی پی لیجئے، 3 سانسوں میں 1 گلاس پانی، مسکرانے کی وجہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ میں صرف اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تھا اسی مقام پر میرے پیارے نبی کو پینے کے لیے گلاس پانی دیا گیا تھا، تو پیارے نبی نے پانی پینے سے پہلے مسکرایا تھا، میں بھی مسکرا کر یاد تازہ کر رہا. وہی عبداللہ ابن عمر حج بیت اللہ کے لیے چلے جا رہے تھے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، آپ اپنی سواری پہ تھے، جنگل کی وادی اور ایک درخت کی ٹہنی جو نیچے جھکی ہوئی تھی، جب سواری پہنچی عبداللہ ابن عمر کی تو وہاں پہنچ کر اپنا امامہ اس ٹہنی میں الجھانا چاہ رہے. سواری آگے بڑھ گئی، امامہ نہ الجھ سکا، لوٹ کر آئے، دوبارہ گزر رہے اور کچھ بلند ہو گئے تاکہ میرا امامہ اس ٹہنی سے الجھ جائے. امامہ نہ الجھا، سواری آگے بڑھ گئی، دیکھنے والے سب پریشان. آخر عبداللہ ابن عمر کر کیا رہے؟ تیسری بار آئے واپس اور وہیں پہ اپنی سواری روکی اور کھڑے ہو کر اپنے امامہ کو ٹہنی میں الجھا لیا اور پھر خوش ہو گئے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. سب نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یہ جنگل میں آپ نے جو عمل کیا ہے آخر یہ کون سا عمل ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں جب پیارے نبی کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے نبی کا امامہ اسی ٹہنی میں الجھ گیا تھا، آج یہ امامہ الجھا کر میں یاد تازہ کر رہا ہوں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں گے. آپ بولے انشاءاللہ افضل العبادات ہے نماز. اور یہ بھی بتا دوں نماز وہی قبول ہوگی جو محبت رسول کے ساتھ ادا کی جائے. محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت نہیں کچھ بھی نہیں. ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص رات میں بلا ناغا اپنی بیوی کو مارتا تھا. ارے بھئی یہ 3 حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ تقریر ہو تو ایسی، ابھی وعدہ کیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جائیں گے اور مسجد میں جا کر ہی دم لیں گے. تیر کی طرح اثر، یوں تیر نکلا نشانے پہ لگا، یہ ہے اثر تقریر کا. دیکھیے اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسجد سے نکلیں گے ہی نہیں. ذرا مل کر بول دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ جگہ چینج کی انہوں نے، ذرا بول دو مسکرا کر سبحان اللہ. 1 گھنٹہ تقریر ہو چکی ہے، بس تھوڑی دیر اور سنو. بات چل رہی تھی نماز ہو محبت والی، محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں فتویٰ دے رہا ہوں، علماء کرام سے پوچھ لو. فخر القرہ استاذ الحفاظ حضرت قاری نظام الدین صاحب قبلہ سے فتویٰ لے لو. یہ بہت اچھے قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ان سے فتویٰ لے لو. قاری نظام الدین بھی یہی جواب دیں گے کہ محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. مثال، ایک شخص رات میں بلا ناغہ بیوی کو مارتا تھا. محلے کی عورتیں آ گئیں، عورتوں نے پوچھا اے خاتون تیرے شوہر بلا ناغہ تجھے رات میں کیوں مارتے ہیں؟ تو خاتون بولی غلطی میری ہے کہ میں روز دال پکاتی ہوں، دال، اور دال میں نمک ڈال دیتی ہوں، مرچ ڈال دیتی ہوں، مسالہ ڈال دیتی ہوں، گھی ڈال دیتی ہوں، ہلدی ڈال دیتی ہوں، دھنیا ڈال دیتی ہوں، سرسوں ڈال دیتی ہوں، لہسن ڈال دیتی ہوں، پیاز ڈال دیتی ہوں، دال میں تمام چیزیں ڈال دیتی ہوں اور دال میں دال ڈالنا بھول جاتی ہوں.
عورتوں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی، دال میں نمک کم ہو، مرچ مسالہ ہلدی دھنیا تیل لہسن کم ہو، دال کھائی جا سکتی ہے، اگر یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور دال ہی نہیں تو کھائے گا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ نبی سے محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب نوٹ کرو میرے جملے کو، اگر نماز کم ہے، عبادت کم ہے، ریاضت کم ہے، اعمال کم ہے، اور نبی سے محبت ہے تو نبی کی شفاعت بھی مل جائے گی، نبی کی جنت بھی مل جائے گی۔ نماز و روزہ ہے، عبادت و ریاضت ہے، اور نبی سے محبت نہیں ہے تو نہ اس کے لیے شفاعت ہے اور نہ اس کے لیے جنت ہے۔ یہی مسلک اعلی حضرت ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو نماز کیسی ہو؟ محبت والی۔ اور آپ اجازت دو تو گفتگو کچھ طول پکڑ رہی ہے، اگر ادھر آ گئی گفتگو تو میں ادھر کافی دیر کے بعد پہنچ پاؤں گا۔ اجازت ہے یہ بتا دوں کہ محبت والی نماز ہوتی کیسی ہے؟ بتا دوں، دکھا دوں تو سنو۔ مقام صحبہ پر، مالک بحروں پر اپنی نماز اثر پڑھ کر فاتح خیبر جناب حیدر کے زانو پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ سبحان اللہ بول دیجئے۔ گود علی کی سر نبی کا، گود امام الاولیاء کی، گود امام الاولیاء کی، سر امام الانبیاء کا، گود ولیوں کے ولی کی، سر نبیوں کے نبی کا، گود مشکل کشا کی، سر انیس بے کسا کا۔ اور ایک گوہاٹی والوں، آدھا باڑی والوں، جب گود علی کی تھی سر نبی کا تھا تو کیفیت کیسی تھی؟ ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ زمین پر عرش اعلیٰ کی نشان معلوم ہوتے تھے، زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے۔ گود علی کی سر نبی کا، مشکل کشا کے سامنے دو مشکل مسئلے آ گئے۔ جملے کو غور سے سنو اے نوجوان، مشکل کشا کے سامنے دو مشکل مسئلے۔ کس کے سامنے؟ مشکل کشا کے سامنے، جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ مشکل کشا کے سامنے دو مشکل مسئلے، ایک مسئلہ نبی کی اطاعت اور دوسرا مسئلہ اللہ کی عبادت۔ اطاعت کروں تو عبادت جائے گی، عبادت کروں تو اطاعت جائے گی۔ کافی دیر تک سوچتے رہے حضرت علی، کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ اطاعت کرتا ہوں تو آپ بھی بولیے عبادت جاتی ہے، اور عبادت کرتا ہوں تو۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد مشکل کشا اس نتیجے پہ پہنچے کہ نماز بھی لیے نبی کے صدقے میں، نہیں یار بولو بولو یار بولو، نماز نبی کے صدقے میں، روزہ نبی کے صدقے میں، حج نبی کے صدقے میں، زکات نبی کے صدقے میں، قیام نبی کے صدقے میں، طعام نبی کے صدقے میں، رکوع نبی کے صدقے میں، سجود نبی کے صدقے میں، تشہد نبی کے صدقے میں، قعدہ نبی کے صدقے میں، فرائض نبی کے صدقے میں، واجبات نبی کے صدقے میں، نوافل نبی کے صدقے میں۔ توجہ چاہوں گا، کائنات کی ہر شے نبی کے صدقے میں، شمس و قمر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، شجر و حجر، لال و گوہر نبی کے صدقے میں، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات
کائنات نبی کے صدقے میں، جن و انسان، حور و غلمان، جنت رضوان دونوں جہان نبی کے صدقے میں، آفتاب کی تابانی، چاند کی درخشانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک نبی کے صدقے میں، صداقت، عدالت، ثقافت، شجاعت، دولت، ثروت، عزت، عظمت، ولایت، معرفت، نبوت، رسالت نبی کے صدقے میں، وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لگائیے حضرت، لگا دیجیے نعرہ۔ ماشاءاللہ، نبی کے صدقے میں کائنات، اچھا جس کے ذریعے سے، جس کی معرفت سے جو شے ملتی ہے، جب جب اس شے کو دیکھو دینے والے کی یاد آتی ہے، آتی ہے نا بھائی، آتی ہے نا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، حضرت بھائی جان، پیارے دوست، اچھے دوست، نیرالے دوست، انوکھے دوست، انمول دوست، قیمتی دوست، سخی دوست، یہ گھڑی آپ کی بہت اچھی ہے۔ بولا ہاں اچھی ہے۔ دوست نے کہا مجھے دے دیجئے۔ بولا کیوں؟ بولا کہ جب جب اس گھڑی کو میں اپنی کلائی میں دیکھوں گا آپ کی یاد آئے گی۔ دوست نے کہا نہیں دوں گا، لیکن میری یاد برابر آئے گی۔ بولا وہ کیسے؟ تو دوست نے کہا کہ جب جب آپ خالی کلائی دیکھنا، سوچ لینا، یاد کر لینا میں نے دوست سے گھڑی مانگی تھی، دوست نے نہ دی تھی، تو نماز دی ہے نبی نے۔ ذرا مل کر بول دو سبحان اللہ۔ ہمیں نماز میں نبی کی یاد آتی ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ در مصطفیٰ پر جب رکھی تو ندا دیا غیب نے، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ مشکل کشا نے سوچا نماز میں لیے نبی کے صدقے میں آج عبادت کو محبت پر، اطاعت پر قربان کر دیا جائے۔ فیصلہ کر لیا نماز جاتی ہے تو جائے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ آقا کا سر پھر کچھ غلام کی گود میں آئے نہ آئے، آج گود میری ہے تو دیدار کر لیا جائے، نبی کی زیارت کر لی جائے، اور زیارت پر عبادت کو قربان کر ڈوب گیا سورج، ڈوب گیا۔ لیکن لائف میں یہ پہلی نماز تھی مشکل کشا کی جو قضا ہوئی تھی، یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو قضا ہوئی تھی، اور وہ نماز کہ جس نماز کے تعلق سے تاکیداً قرآن شریف میں ایک آیت آئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حفاظت کرو نمازوں کی، بالخصوص بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی حفاظت کرو، وہی ہو گئی قضا۔ اب رونے لگے، آنسو کے قطرے گرنے لگے، اور چند خوش نصیب قطرے آنسو کے میرے نبی کے چہرے پہ گر گئے۔ ذرا بولو وہ چہرہ نبی کا کہ کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ اے نمازیوں، آپ نے نماز کا وعدہ کیا، آپ کے لیے ایک شعر کہ میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح ہے، میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، سجدہ کروں تو سجدے میں مولا دکھائی دے۔ ڈوب گیا سورج، رونے لگے مشکل کشا۔ آقا بیدار ہوئے اور فرمایا ما یبکی کا یا علی
علی آپ کو کی چیز نے رلایا؟ علی گفت وقت عصر فوت شد و من نماز نہ کردہ. نبی گفت چرا نماز نہ کر دی؟ علی گفت ناخواستم کہ لذت خواب تو قطع کنم. میں فارسی میں بول رہا ہوں، آپ عربی میں بولیے سبحان اللہ. ڈوب گیا سورج، مشکل کشا رو رہے ہیں. آقا نے فرمایا مشکل کشا میری محبت میں نماز قضا ہوئی ہے. عرض کیا نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ وسبحوہ بکرۃ وصیلا. محبت دیکھو، محبت والی نماز دیکھو. آقا نے مسکرا دیا. اب حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ نماز قضا نہیں رہے گی بلکہ ادا ہو کے رہے گی. چونکہ نبی مسکراتے ہیں تو کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. نبی نے مسکرا دیا. آقا نے فرمایا علی بن ابی طالب تیاری کیجئے نماز کی. ہو گئی تیاری پوری. اٹھایا آقا نے دونوں ہاتھوں کو، دعا کی اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فاردد علیہ الشمس. آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ نبی نے اشارہ کیا، لیکن میں بتاتا ہوں ابھی اشارے کا نمبر بھی نہیں آیا تھا. اشارے کا نمبر بھی نہیں آیا تھا، اشارہ کرنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے خالی نبی کی مرضی ہو گئی. سبحان اللہ بول دینا. خالی نبی کی مرضی ہو گئی. جب نبی کی مرضی ہو گئی اللہ اکبر تو سورج پلٹا. کیسے پلٹا؟ ذکر اللہ سے مت پوچھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھو. فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے. شعر اعلیٰ حضرت کا ہے اور اس میں جو دھن ہے، دھن ترنم، وہ شاعر ہندوستان حضرت حبیب اللہ فیضی کی. میں نے 18 سال پہلے یا تقریباً 16 سال پہلے بنارس میں اس دھن میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر، بلکہ پورا کلام سنا تھا. یہ شعر کوشش کر رہا ہوں، لیکن شاید چاہے جو بھی ہو اس کا ترنم چاہے جیسا ہو، جب میں اپنی زبان سے پیش کرتا ہوں تو اس میں آمیزش ہو ہی جاتی. وہ جو ہے بلا قصد نہیں، بلا قصد استرارن کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ایک شعر حضرت مسلم علی صاحب کے حوالے سے آپ کے حوالے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے. مسلم علی صاحب نے مکان بنوا کر مکان کے دروازے پہ لکھوایا مسلم علی منزل. آپ نے دیکھا اور سمجھ گئے مسلم علی صاحب کا مکان ہے. نقیب ہندوستان جناب حسن رضا اطہر نے بوکارو میں مکان کے دروازے پہ لکھوا دیا حسن رضا اطہر منزل. آپ پہنچ گئے بوکارو اسٹیل سٹی، اور آپ نے جب مکان کے دروازے پہ ان کا نام دیکھا سمجھ گئے نقیب جلسہ کا مکان یہی ہے. میں اپنے مکان کے دروازے پہ لکھوا دوں ذکر اللہ منزل، آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے ذکر اللہ کا مکان ہے. حضرت قاری نظام الدین آپ کے امام لکھوا دیں نظام الدین منزل، آپ سمجھ جائیں گے قاری صاحب کا مکان ہے.
جس کا نام مکان کے دروازے پہ ہوگا مالک مکان وہی ہوگا. تو اب خوش ہو کر جملے کا استقبال کرنا کہ جنت کے دروازے پر ہمارے نبی کا نام لکھا ہے. جنت کے دروازے ہمارے نبی کا نام لکھا. یوں تو ہر جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ, ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. جنت کے دروازے پر علامہ عبدالحق محدث دہلوی اشیاء العلمات جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 257 پہ فرماتے وارد شدہ کتابت اس میں شریف اوپر عرش و آسمان ہا و قصور بہشت و برگاہیں ہا و برسینہ ہائے حورلین و برگاہیں درختہ جنت. فرماتے مصطفیٰ کا نام عرش اعظم پر ہے, مصطفیٰ کا نام فرش زمین پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے دروازے پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے اندر رہنے والی حوروں کے سینوں پر ہے, مصطفیٰ کا نام جنت کے درختوں کے پتے پتے پر ہے, مصطفیٰ کا نام فرشتوں کے پروں پر ہے, مصطفیٰ کا نام آذانوں میں, نمازوں میں, عبادت میں, ریاضت میں, حقیقت میں, معرفت میں, آسمان کی بلندی, زمین کی پستی, سمندر کی سیلانی, موجوں کی طغیانی, کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ میں نام مصطفیٰ جو شاید تیری نگاہ سے گزرے درود پاوے, ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. اب مالک جنت ہمارے نبی بولنا مالک جنت, مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت, مالک جنت, مالک جنت شمع بز میں ہدایت بولو مالک جنت, مالک جنت شہر یار ارم تاجدار حرم ہے. اب جناب مسلم علی صاحب کو اختیار ہے کہ اپنے مکان میں جس کو چاہیں اندر آنے کی اجازت دیں اور جس کے لیے چاہیں اجازت نہ دیں. تمہاری بولی بول رہا ہوں. ارے بھائی ٹائر کا کام کرتے ہیں, ٹائر کا مالک ہیں آپ, جسے چاہیں دے جسے چاہیں نہ دے. میں تو مانگوں گا بھی نہیں, مانگ لیا تو میں یہاں سے بریلی شریف تک کیسے لے جاؤں. لیکن ٹائر والوں پر اللہ اللہ, ٹائر والوں پر, ٹائر کا جو کام کرتے ہیں ان لوگوں پر شیخ طریقت روشن ضمیر شخصیت حضرت الشاہ تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے. فرما دیا تھا تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے, جاؤ ٹائر کا کام کر لینا, ٹائر لے کر کسی چوراہے پہ بیٹھ جاؤ, پیسے کی بارش ہوگی, روپے کی بارش ہوگی. اور یہ دیکھا گیا صرف گوہاٹی میں نہیں حضرت, میں نے ان کی کرامت کرناٹک میں دیکھی ہے. اللہ اکبر, ٹائر کا کام کرنے والے ویشالی, حاجی پور, مظفر پور کے لوگ مدھیہ پردیش میں ہیں, مہاراشٹر میں ہیں, کولکاتہ میں ہیں, اڑیسہ میں ہیں, گوہاٹی میں ہیں, شیموگا میں ہیں, ہر تہوار ہندوستان کے طول و عرض میں ہے. ٹائر کا کام کر چھتیس گڑھ میں ہے, بلاسپور میں ہے, حیدرآباد, نجیب آباد, مشیر آباد, نظام آباد, ظہیر آباد, غازی آباد, پورے ہندوستان میں ٹائر کا کام ہو رہا ہے. اور سب کا یہی کہنا ہے کہ جب سے کام شروع کیا ہے برکت ہی برکت ہو رہی ہے, رحمت ہی رحمت ہو رہی ہے. وہ حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ, حضرت صوفی انوار صاحب قبلہ نے مجھے ان کی کرامت, چشمجید کرامت جو خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی, بتائی تھی مجھے مظفر پور جب آیا تھا تقریر کے لیے. فرمایا کہ جب دستار بندی کا جلسہ تھا مظفر پور میں, بڑے بڑے مقررین, مشائخین, اکابرین, اصاغرین موجود تھے, سب موجود, اکابرین بھی اصاغرین بھی. جلسہ شروع ہونے ہی والا تھا کہ بارش شروع ہو گئی. جلسہ شروع ہونے والا تھا, اس سے پہلے کہ جلسہ شروع ہوتا بارش شروع ہو گئی. اب سب پریشان کے بڑے بڑے خطبہ تشریف لائے ہیں, مصلح قوم و ملت کی آمد ہوئی ہے, جن کی تقریر سے محفل میں ایک نئی زندگی آ جائے. اگر کوئی گنہگار ہو توبہ کر لے, توبہ کی توفیق ہو جائے, عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے. ایسے ایسے مقررین تھے اس وقت جو دلوں کی دنیا بدل دیا کرتے تھے, آج بھی ہیں ماشاءاللہ ہیں. میری تقریر سے دیکھو سارے سامعین نمازی بن ہے نہیں, تو مجھ پہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے, اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, والدین کی دعائیں, بزرگوں کے فیضان ہیں. تو بارش ہونے لگی,
حضرت علامہ مجاہد دورہ سید مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ علیہ جا کر حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے مسکرا کر کہا حضرت اب تو بارش ہونے لگی، جلسہ کیسے ہوگا، تقریر کیسے ہوگی؟ تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بارش ہو رہی ہے؟ بولے ہاں ہو رہی ہے۔ تو سید صاحب کا ہاتھ پکڑ کے حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ مدرسے سے باہر نکلے اور باہر نکل کے فرمایا کدھر بارش ہو رہی ہے؟ فرمایا دیکھیں یہ بارش ہی بارش ہو رہی ہے۔ تو حضرت تیغ علی شاہ نے سید مظفر سے فرمایا کہ آپ تو سید ہیں، آل رسول ہیں، انگلی اٹھا دیں گے، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ اٹھا دیا اور فرمایا کہ جب ایسے گھما دیں گے تو ہاتھ گھما بھی دیا اور فرمایا ایسا اگر آپ نے گھما دیا تو بارش رک جائے گی۔ انگلی گھومتی گئی، بارش مکمل رکتی چلی۔ تو ایسی عظیم الشان شخصیت سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی نسبت ہمیں حاصل ہے اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ پھر کبھی پیش کروں گا کہ دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ پھر پیش کروں گا بات چل رہی تھی مکان میں آپ مالک ہے مکان کے، اپنے مکان کے مالک آپ ہیں۔ تاج الدین اپنے مکان کے مالک آپ ہیں، آپ اپنے مکان کے مالک ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں مکان کے اندر آنے کی اجازت دیں اور جسے چاہیں اجازت نہ دیں۔ اور یہ اظہر من الشمس ہے، بدیہی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے دشمن کو مکان کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا، اپنے دشمن کو مکان کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا، غداروں کو مکان کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ اپنے مکان کے مالک ہیں، آپ اپنے دشمن کو مکان کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے تو جنت کے مالک ہمارے نبی ہے۔ بات صاف ہو گئی کہ جنت میں دشمن رسول کی انٹری نہیں ہوگی، جنت وفاداروں کے لیے ہے، جنت سنیوں کے لیے ہے، اہل محبت کے لیے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی سب بولو جنت، نعت خانوں کی لسٹ میں سب کے نام شامل ہو جائیں۔ جنت کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سب بولو دینے والا ہے سچا۔ غمزدوں کو رضا مزدد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا۔ اللہ تعالی حاضری، آپ کی حاضری کو، ذوق کو، سماعت کو قبول فرمائے۔ پلٹ کر آیا سورج، پلٹ کر آیا سورج، شروع ہوئی نماز عصر، پوری بھی ہو گئی نماز عصر، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، مشکل کشا کی نماز پوری ہو گئی۔ اب عالم تصور میں نے پوچھا، اے مشکل کشا، آپ نے مکہ شریف میں نماز پڑھی تھی، مدینہ شریف میں نماز پڑھی تھی، آپ نے سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، رات میں، دن میں، بیابان میں، میدان میں، ریگستان میں نمازیں پڑھی تھی، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں نمازیں پڑھی تھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، جمعہ کی، واجب نمازیں، فرض نمازیں، سنن نمازیں آپ نے پڑھی تھی، میدان عرفات میں، میدان مینا میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، سفر میں، حضر میں آپ نے نمازیں پڑھی۔ علی ان نمازوں میں اور مقام صحبہ کی اس نماز میں دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو مشکل کشا نے فرمایا مقام صحبہ کی نماز یادگار نماز ہے، مقام صحبہ کی نماز بے مثال نماز ہے۔ وہ اس لیے بے مثال ہے کہ روز سورج نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا سبھی کے لیے، اور آج سورج نکلا ہے صرف علی کے لیے۔ آج سنو، روز سورج نکالتا ہے رب العالمین، آج رب کی عطا سے نکالنے والا ہے رحمت للعالمین۔ یہ ہے محبت والی نماز، تو نماز وہی قبول ہوگی جو محبت والی ہوگی۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی، اب میں واپس آتا ہوں۔ اسلام کا جھنڈا اس مجاہد کو دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی ملے گی۔ اب سب گوش پر آواز، ہمتن گوش، دستہ کھڑے ہیں، معدد مہذب انداز میں کھڑے ہیں، اور سب کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، کاش
زبان نبوت سے میرے نام کا اعلان ہو جاتا کہ آقا نے فرمایا این علی بن ابی طالب، فرمایا آقا نے علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ ایک صحابی نے کہا آقا ان کی آنکھ میں شدت کا درد ہے، وہ اشوب چشم سے پریشان ہے۔ علی سامنے آ گئے۔ اب دیکھو ادھر دیکھو، اس وقت کوئی ڈراپ نہیں تھا کہ آنکھوں میں ڈال دیا جاتا، کوئی کیپسول اینٹی بائیوٹک کیپسول یا گولی نہیں تھی جو کھلا دی جاتی، کوئی اس وقت ایسی دوا نہیں تھی جو آنکھ میں ڈال دی جاتی، لیکن آقا نے علاج کیسے کیا؟ بخاری شریف کے علاوہ 3 کتابوں سے مزید میں نے حوالے دیے۔ آقا نے فرمایا قریب آ جائیے، قریب آ گئے، مشکل کشا تھوک شریف نکالا آقا نے، لعاب دہن نکال کر علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگا کر ایک لباس تبسم کے ساتھ فرمایا علی بتائیے اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا آقا میری ماں میرے باپ اب کے قدموں پہ قربان، اب تو آنکھ کا درد دور ہو گیا، روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب وہی اعلان ہو رہا ہے کہ زمانے کے سارے، دیکھتا ہوں یہ شعر کس انداز سے آپ سنتے ہیں، کیچ کرتے ہیں کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہے دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہے دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں، مدینے میں آقا۔ اب آ جائے گوہاٹی میں کوئی ایسا شخص جو بولے میں نبی کی طرح ہوں، بولو معاذ اللہ، اور وہ بولے کہ لاؤ میں آنکھ میں تھوک لگا دوں گا درد دور ہو جائے گا، اگر اس طرح کا بکواس کرے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سب مل کر اس کے اوپر اتنا تھوکیں گے، اتنا تھوکیں گے کہ تھوک میں ڈوب جائے گا، بہ جائے گا، کہ کہاں تیرا بدبودار تھوک، تیرے تھوک سے بدبو اور بیماری پھیلتی ہے، تیرے تھوک پہ پابندی لگائی جاتی ہے، یہاں تھوکنا منع، یہاں تھوکنا منع، یہاں تھوکنا منع، یہاں تھوکنا منع، یہاں تھوکنا منع۔ ابھی تو سوچھ بھارت ابھیان کے تحت دیواروں پہ لکھ دیا گیا ہے گدھا کا پوت یہاں مت تھوک، تھوک سے بیماری پھیلتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، تمہارے تھوک پہ پابندی لگائی جاتی ہے اس لیے کہ تھوک سے بدبو اور بیماری پھیلتی ہے، لیکن نبی کریم تھوک شریف ڈال دیں تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، ذرا بولتے رہنا، نبی تھوک شریف ڈال دیں عبداللہ ابن عتیق کی ہڈی بغیر پلاسٹر کے جڑ جائے، نبی لعاب دہن ڈال دیں حضرت قتادہ کی آنکھ درست ہو جائے، نبی لعاب دہن ڈال دیں تو حضرت علی کی آنکھ کا درد دور ہو جائے، نبی لعاب دہن ڈال دیں تو سانپ کا زہر دور ہو جائے، نبی لعاب دہن ڈال دیں تو 10 لوگوں کا کھانا 100 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، اگر نبی لعاب دہن ڈال دیں تو کنویں میں ڈوبا ہوا بچہ زندہ نکل کر باہر آ جائے، اگر نبی لعاب دہن ڈال دے پانی میں اور وہ مریض کو پلا دیا جائے تو شفا مل جائے۔ اب نوٹ کرو جب ایک تھوک دوسرے تھوک کے برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان کو انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ آؤ سن لو ولایت ملتی کیسے ہے، تقرب حاصل ہوتا کیسے ہے، وہ حدیث شریف سن لیجئے۔ حالانکہ حضرت علامہ قاری نظام الدین صاحب نے فرمایا تھا کہ حدیثیں پیش کیجئے گا، آپ کی تقریریں جو موبائلوں میں ہیں بالخصوص جو حوالوں کے ساتھ متن حدیث آپ نے پیش کیا ہے، کئی عناوین پہ جو آپ کی تقریریں ہیں ان میں زیادہ تر حدیثیں آپ نے پیش کی ہے، متن حدیث بھی ہے، تو اسی نہج کی تقریر لوگ پسند کریں گے اور چاہتے ہیں، لیکن آج معذرت ہے متن حدیث میں پیش نہ کر سکا، انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن یہ حدیث شریف جو اب پیش کر رہا ہوں حوالہ بھی ہے، متن حدیث بھی ہے، اجازت ہے آپ کی؟ اجازت ہے تو ذرا بول دو سبحان اللہ۔
نبی کیا کیا دیتے ہیں، کی شان سے دیتے ہیں. توجہ چاہوں گا، بخاری شریف جلد اول باب حفظ العلم صفحہ نمبر 22 سطر 26 27. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا قال ابسط رداک فبسطته فغرف بيدي ثم قال زم فزممت فما نسيت شيئا بعد. اور بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 963 باب التواضع سطر 1 2 3 4 5 کی حدیث شریف. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء ما افترضت عليه ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطين ولئن استاذني لاعيذن. اور بخاری شریف جلد اول صفحہ 493 صفحہ 494 صفحہ 493 کی سطر 26 27 صفحہ 494 کی سطر 1 2 3. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسأل فاتى راهبا فقال له هل توبه قال لا فقتله ثم خرج يسأل قال رجل ائتي قرية كذا وكذا فادركه الموت فنأى بشطر نهرها فاقتسمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فوالله الى هذه تقربي او والله الى هذه تبعدي فقال قيسوا ما بينهما فوجد اقرب بالشبر فغفر له او كما قال رسول اللہ. میں نے وہ حدیث شریف بھی بخاری شریف کی شامل کر دیا ہے کہ آپ جشن غوث الورا کرتے تو انعام کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا. حدیث شریف کی تناظر میں حدیث شریف کی روشنی میں وضاحت کروں گا، وہ انعام پیش کروں گا. پہلے سنیے کہ ولایت ملتی کیسے ہے. ہر شخص ولی بن سکتا، آپ بن سکتے ولی، آپ بن سکتے، آپ تقرب حاصل ہوتا کیسے ہے. ارے بھائی میرے غوث تو مادر زاد ولی ہے، بولو سبحان اللہ. میرے غوث تو پیدائشی ولی ہے، بولو سبحان اللہ. بغداد شریف میں اختلاف ہو گیا تھا نا کہ چاند ہو گیا کہ نہیں. آج ایک رمضان ہے یا 30 شعبان ہے. پریشان اہل بغداد سب آ گئے حضرت ام الخیر فاطمہ کی بارگاہ میں. اے ام الخیر فاطمہ سیدہ، بتائیے کہ آج ایک رمضان ہے یا 30 شعبان، ہم روزے سے رہیں یا پانی پی لیں. حضرت ام الخیر فاطمہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا، چاند کو تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن بغداد شریف کا میرا یہ چاند عبد القادر صبح سے دودھ نہیں پی رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند ہو چکا ہے آج ایک رمضان. اللہ اکبر کبیرہ وسبح بکرۃ واسیلہ. بات چل رہی ہے ولایت ملتی کیسے ہے. حضرت ابو ہریرہ آقا کے صحابی، سن لیجئے بہت قیمتی بات پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ آقا کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بغض و عناد رکھے، ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان. جو میرے ولی سے عداوت رکھے ہے، کسی مائی کے لال میں دی طاقت، قوت، ہمت، استطاعت، سکت، جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکے، ساری طاقتوں کا خالق رب العالمین. کتنی محبت فرماتا اولیاء کرام سے. ارشاد فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اے نوجوان، توجہ سے سن لو، جو نتیجہ ہے تقریر کا وہ نتیجہ لے کر جاؤ. مجھے پتا ایک لمبی نشست 7 یا 6 گھنٹے سے مستقل آپ بیٹھے ہوئے، اتنی دیر تک میں بھی نہیں بیٹھ پاؤں گا. 1 یا 2 بار مجھے بھی اٹھ کر جانا ہی پڑے گا، لیکن آپ ضبط کیے ہوئے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. محبت ذرا بول دو مسکرا کر سبحان اللہ. بات چل رہی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور آگے سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی بھی بندہ جو تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کریں. ذرا زور سے بول.
فرائض کے ساتھ ساتھ فرائض کیا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. لیکن نیپالی زبان میں ایک کہاوت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ظہر، عصر، ایہر، اوہر، مغرب گئی تہرائی ماں، عشاء کے بعد کھات رہی، فجر گئی ستائی ماں. یہ حالت ہو گئی. ظہر بھی قضا ہے، عصر بھی قضا ہے، مغرب بھی قضا ہے، عشاء و فجر بھی قضا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرو. پوری آبادی سو گئی، پورا محلہ سو گیا، پوری بستی سو گئی. اور آپ جب کریں گے نوافل کی کثرت، جب آپ کریں گے نوافل کی کثرت، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. انشاءاللہ بول دیجئے سبحان اللہ. مکمل تقریر ہو جائے گی اس پہ انشاءاللہ آئندہ. انشاءاللہ بول دو انشاءاللہ. سنو ابھی جو بات پیش کر رہا ہوں بہت معقول شے، معقول نسخہ، قیمتی نسخہ، بہت قیمتی نسخہ، بہت قیمتی نسخہ. موبائل کا تو معاملہ اتنا درہم برہم ہو چکا ہے. اتنا ایک بالش کا موبائل 500 میں لے لو، ایک بالش کا. 1.5 بالش کا موبائل 700 میں لے لو. تو مجھے لگتا ہے 2-4-5 سالوں کے بعد گاؤں میں، گلیوں میں، روڈوں پہ، ٹھیلوں پہ موبائلوں کو سبزیوں کی طرح سجا کر گلیوں میں گھما کر اعلان کیا جائے گا 300 روپے کلو موبائل لے لو. بات چل رہی ہے، توجہ. من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. آگے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجئے، فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت، نوافل کی کثرت. اور جب آپ نوافل کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَحْبَبْتُهُ، میں اسے محبت کرنے لگتا. اور جب میں محبت کرتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا. وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، میں اس بندے کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو ضرور عطا فرما دیتا ہوں. اور اگر وہ بندہ کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے تو میں وہ دعا قبول کر لیتا ہوں. یعنی اللہ کا ولی اس شان کا حامل ہوتا ہے کہ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، باتیں خدا کی ہوتی ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، پیر ولی کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے. اب اس حدیث قدسی کی تناظر میں مجھے کہنے دو، ہاتھ غوث پاک کا، کام خدا کا، زبان غوث پاک کی، باتیں خدا کی، کان غوث پاک کے، سننا خدا کا، پیر غوث پاک کا، چلنا خدا کا، آنکھیں غوث پاک کی، دیکھنا خدا کا. اور وہ جس پہ نظر ولایت ڈال دے میرے غوث اسے بھی ولی بنا دیتے. ہاتھ میرے بندے کا دے، کام اللہ عز و جل کا، کام میرا. ہاتھ میرے بندے کا، کام میرا. یہی تقریر میری ہو رہی. کتنے لوگ ہیں دیکھیے؟ 2000 5000 7000 کتنے لوگ ہیں؟ 10000. میں آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا سہارا لی ہوا. اور یہ لاؤڈ اسپیکر آواز پہنچانے کے لیے مظفر پور سے آیا. بتائیے، مظفر پور سے لاؤڈ اسپیکر آیا. کیا لاؤڈ اسپیکر میں پہیا لگا ہے کہ چل کر آیا؟ ٹائر لگا ہوا ہے کہ چل کر آیا؟ بک کر کے لایا باقاعدہ. تو اپنی آواز پہنچانے کے لیے میں لاؤڈ اسپیکر کا سہارا لے رہا ہوں. لیکن میرے غوث کی محفل میں جلسے میں 70 ہزار سامعین ہوتے تھے، 40 ہزار سامعین ہوتے تھے.
غوث پاک کی کرامت یہ تھی کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تقریر ہوتی تھی، جتنی تیز آواز سامنے والوں کو ملتی تھی اتنی تیز آواز درمیان میں بیٹھنے والوں کو ملتی تھی، اور اتنی ہی تیز آواز جو لاش میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی ملتی تھی۔ یہ بھی میرے غوث کے کلام۔ ہونے لگی بارش، تقریر شروع ہوئی، بارش شروع ہوئی، بارش شروع ہوئی۔ اب جب بارش شروع ہوئی لوگ منتشر ہونے لگے، دو چار لوگ اٹھنے لگے۔ اب میرے غوث نے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کیا، اے مولا میں ذکر اللہ کے لیے تیرے بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو اپنے بندوں کو منتشر کر رہا ہے۔ اشارہ کر دیا بارش کی طرف، اللہ اکبر، اشارہ کیا بارش رک گئی۔ ذرا زور سے بول دینا سبحان اللہ۔ تقریر، ایسی تقریر آپ نے کی کہ سب پہ رقت طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، رقت طاری ہو گئی۔ تقریر کے بعد جلسے سے کئی لاشیں نکلتی تھی۔ یہ ہے اثر غوث پاک کی تقریر کا۔ تو ان کی تقریر بھی ایک کرامت، ان کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ اشارہ کیا، ڈوبی بھی کشتی باہر نکل کر آ گئی، یہ میرے غوث کی کرامت۔ چور آیا، آپ نے اشارہ کر دیا، ابدال بنا دیا، یہ ان کی کرامت۔ والدہ کے بطن میں تھے اور اس وقت آپ نے اپنے والدہ کی حفاظت کی، ہے آپ کی کرامت۔ مفلوج و مظلوم بچے کو اشارہ کر کے آپ نے تندرست کر دیا، یہ آپ کی کرامت۔ مردے کو قم بے اذنی کہہ کر زندہ کر دیا، یہ آپ کی کرامت۔ اشارہ کر دیا بارش رک گئی، یہ آپ کی کرامت۔ اشارہ کر دیا بارش ہونے لگی، یہ آپ کی کرامت۔ درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر ہاتھ کو دریا دجلہ میں پہنچا کر مریدوں کی مدد کر دی، یہ آپ کی کرامت۔ 70 مریدوں کے گھر پہ ایک وقت افطار فرمانا، یہ آپ کی کرامت۔ جنگلستان میں 40 ڈاکوؤں کو تائب ہونے پہ مجبور کر دینا، یہ آپ کی کرامت۔ آپ سراپا کرامت۔ لیکن ذکر اللہ قادری کی نظر میں غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ میرے غوث نے دین کو زندہ کیا، میرے غوث نے دین کو زندہ کیا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بزرگ ضعیف بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ غوث پاک نے سلام کیا، السلام علیکم۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ خیریت پوچھی تو ہاتھ بڑھا دیا بوڑھے نے کہ عبد القادر جیلانی میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، میں بیٹھ گیا، اٹھ نہیں پاتا، ہاتھ کا سہارا دے کر مجھے کھڑا کر دو۔ آپ نے ہاتھ دیا، ہاتھ پکڑ کے وہ بوڑھا جب کھڑا ہوا تو بیٹھا تھا تو بڈھا تھا، کھڑا ہوا تو جوان ہو گیا۔ بیٹھا تھا تو بڈھا تھا، کھڑا ہوا تو جوان، اور مسکرا کر بولا، جوان اے عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر لازانی، محبوب سبحانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، شہباز لامکانی، میں آپ کا دین ہوں، دین اسلام۔ مجھے لوگوں نے کمزور کر دیا تھا، مجھے لوگوں نے لاغر کر دیا تھا، مجھے لوگوں نے ضعیف کر دیا تھا، آپ کا مجھے سہارا مل گیا ہے تو میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ آپ کے سہارے سے جوانی لوٹ آئی ہے۔ کون غوث؟ اعلی حضرت سے پوچھو۔ فرماتے قاضی شرع بھی ہے، مفتی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ ارے بھائی اگر شعر کی وضاحت کروں نا میں، بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ کی قسم اسی ایک شعر پہ 3 گھنٹے تک میں تقریر کروں گا۔ بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر۔ یہ شعر اللہ اکبر، ایک ہی شعر میں ایک ضخیم کتاب شامل ہے۔ اللہ اکبر، قادر قادر۔ بغداد شریف میں جب آپ کی ولایت کا چرچا ہوا، آپ کی صلاحیت کا چرچا ہوا،
آپ کی کرامت کا چرچا ہو، آپ کی سیادت کا چرچا ہو، آپ کی بصیرت و بشارت کا چرچا ہو، آپ کے مجاہدے کے چرچے ہونے لگے، آپ کی تقریر کی تاثیر کا چرچا ہونے لگا، آپ کی مقبولیت کا چرچا ہونے لگا، آپ کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی جب وہ عام ہو گئی تو اس وقت کے کچھ مولویوں کو جلن ہونے لگی، جلن ہونے لگی، حسد ہو گیا، حسد. اور 100 مولویوں نے میٹنگ کی اور یہ رائے پاس کیا، چلو عبد القادر جیلانی سے ایسے ایسے سوال کریں گے کہ وہ لاجواب ہو جائے گا، اور جب وہ لاجواب ہو جائے گا تو ہماری صلاحیت کے ڈنکے بجیں گے، ہماری صلاحیت کے ڈنکے بجیں گے. انانیت غرور و تکبر بہت بری شے ہے، وہ برا عیب ہے. تکبر و عناد اور تکبر اور انانیت کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر جو آفتاب ہوتا ہے اسے ذرہ بننے میں ٹائم نہیں لگتا. حسن اخلاق یہ آقا کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے. ذرا مل کر بول دو سبحان اللہ. تو مکاری نہ ہونی چاہیے، مکاری نہیں ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ بہتر خوبصورت کردار ہونا چاہیے، اخلاق اچھا رکھو، اخلاق اچھا، تکبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو تکبر سے، انانیت سے محفوظ رکھے. آمین یا رب. میں کیا ہوں اتنا تقریر میں نے کر لی، بہت چیخ میں قابل بن گیا، کچھ نہیں، ذرہ بھی نہیں، ذرہ. اعلیٰ حضرت کے غلاموں 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 کے رات بھر پڑھو، غلاموں کے غلاموں، اور لاش میں جو سب سے چھوٹا غلام ہو اس کا میں غلام. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ کچھ نہیں. ای سعادت بزور بازو نستانہ بخشت خدا بخشندہ. اللہ نے جو نعمت جس کو عطا فرمائی اس کی قدر کرنی چاہیے. ذرا مل کر بول دو سبحان اللہ. ماں باپ کے نام پر بولو، مسکرا کر بولو سبحان اللہ. اگر آپ قدر کریں گے، محبت اور اخلاق کو بحال رکھیں گے تو برکت ہوگی، برکت ہوگی. آپ تجربہ کر لینا. بات چل رہی تھی، حسد ہو گیا، جلن ہو گئی کہ ہر محفل میں، ہر خانقاہ میں، ہر مدرسے میں، ہر چوراہے پہ، ہر گھر میں صرف عبد القادر کا چرچا. مولویوں نے سوچا ہمارا چرچا ہی نہیں ہوتا تو چلو ہم لاجواب کرتے ہیں تاکہ ہمارا چرچا ہو. 100 مولوی چلے، پوری پلاننگ کے ساتھ چلے. ایک مولوی نے کہا میں علم نحو سے سوال کروں گا، ایک نے کہا میں علم صرف سے سوال کروں گا، ایک نے کہا میں فن منطق سے سوال کروں گا، ایک نے کہا میں فن ریاضی کے بارے میں سوال کروں گا، ایک نے کہا میں فلسفہ کے تعلق سے سوال کروں گا، ایک نے کہا میں اسماء و رجال کے بارے میں پوچھوں گا، ایک نے کہا میں فن تفسیر سے پوچھوں گا، ایک نے کہا میں فن اصول حدیث کے بارے میں پوچھوں گا، ایک نے کہا میں راویوں کے بارے میں پوچھوں گا، ایک نے کہا میں قرآن کی تفسیر کے بارے میں پوچھوں گا، ایک نے کہا میں حدیث کی تشریح کے بارے میں پوچھوں گا. 100 مفتیوں نے، مولویوں نے 100 سوالات مستحضر کر لیے. 100 سوالات. میرے غوث کی بارگاہ میں 100 مولوی پہنچ گئے، 100 مفتی پہنچ گئے. غوث پاک تشریف فرماتے، آپ مراقبے میں تھے، سر جھکا ہوا تھا. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، 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 انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. ذکر میں ہے، فکر میں ہے، ضرب ہو میں ہے. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ضرب ہو سے قلوب میں پاکیزگی پیدا ہوگی. آپ حضرات بھی الا اللہ کی ضرب سے اپنے قلوب کو مزکہ کریں. مزکہ توجہ ہے. سارے مفتی بیٹھ گئے. غوث پاک نے کافی دیر کے بعد یوں سر اٹھایا اور سر کو اٹھا کر سارے مفتیوں کو دیکھا. 100 مفتیوں کو یوں دیکھا، گھوم کے 100 مفتیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے سر جھکا لیا. اب سر جھکایا تو ان مفتیوں کا بیان ہے کہ اب ہمارے ذہن میں جو سوال تھا وہ غائب، جو قرآن کی آیت تھی وہ بھی غائب، جو حدیث شریف کے حوالے سے علم تھا وہ بھی سلب کر لیے گئے.
سارے علوم سلب کر دیے گئے، خود کو جاہل سمجھنے لگے، سب بال نوچنے لگے، رونے چیخنے چلانے لگے۔ میرے غوث نے دوبارہ سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور ایک مفتی صاحب کو کھڑا کر کے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگایا تو مفتی صاحب کہتے ہیں میرا علم مجھے واپس مل گیا، اور غوث نے فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرے مفتی کو سینے سے لگایا اور فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تیسرے مفتی کو سینے سے لگایا، علم بھی واپس کیا اور فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ 100 مفتیوں کے علوم سلب بھی کر لیے، عطا بھی فرما دیے، سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی بتا دیے، تو سارے مفتیوں نے قدموں میں گر کر کہا تھا قاضی شرع بھی ہے، مفتی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ اے سنی بھائیو دعا کرو قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ میرے غوث پاک حسنی حسینی سید ہے، مجمع البحرین، حسنی سید بھی ہے حسینی سید بھی ہے۔ فرمایا قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے کاندھے پر ہے، اللہ اکبر، ہر ولی کے کاندھے پر ہے۔ جب یہ آواز میرے مفتی اعظم مرشد اعظم شہزادہ اعلی حضرت کے کانوں میں آئی تو غوث پاک کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مفتی اعظم نے کہا یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو غوث پاک کا ہم پہ احسان تھا، ہے، رہے گا۔ غوث پاک کا چرچہ کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا۔ نواسنج کا معنی میں نے فیروز لغات میں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ ایک لغت میں اور دیکھنا جاؤ نہیں ملا، بڑی مشکل سے لغات کشوری میں ملا وہ معنی۔ اصل میں اس کا نام ہے، صحیح نام لغات کشوری، لیکن بولتے کشوری۔ کشوری نام کا کوئی شخص تھا، جہاں سے یہ کتاب چھپی تھی تو وہیں سے اسی کی طرح منسوب کر کے لغات کشوری بولتے، لیکن اب استعمال میں لغات کشوری۔ اس میں نواسنج کا معنی میں نے دیکھا، نواسنج کا معنی گویا، گویا یعنی یہ غوث پاک مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا۔ اولیاء آتے رہے، ان کا ذکر ہوتا رہا، چند دنوں تک ہوا، چند سالوں تک ہوا، چند مہینوں تک ہوا، ایک مدت تک ہوا، لیکن ایک غوث پاک آپ کے گویے کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ گویے آپ کے رہیں گے۔ آپ کا چرچا کرنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور قیامت تک موجود رہے گا۔ آپ کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے۔ ہم گویے ہیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی وہی پٹا، قادری پٹا جو ہم نے ڈالا ہے پٹا، اس پٹے کے ساتھ موت عطا فرمائے، تاکہ ہم میدان محشر میں اس نسبت کی وجہ سے نمایاں ہوں، ممتاز ہوں، اور ہم سب کو مولا قیامت کے دن پیارے نبی کی شفاعت عطا فرمائے۔ تقریر کے درمیان کوئی جملہ میری زبان سے ایسا نکلا ہو جس سے آپ میں سے کسی سنی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کیجیے گا، اور کوئی جملہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نکل گیا ہو تو میں تائب ہوتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جمال یار کی رانائیاں بیان ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ غوث الورا کانفرنس